بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین سیدنا حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور داماد تھے۔ آپ کو اہل اسلام ابو الحسن، ابو تراب، حیدر و حیدرہ، اسد اللہ، شیر خدا، المرتضیٰ، امیر المؤمنین اور باب مدینۃ العلم کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ عرب میں عام طور پر آپ کو سیدنا علی اور عرب و عجم میں امام علی اور ہند و پاک میں مولا علی کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے۔ آپ قبول اسلام سے لے کر رحلت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لمحہ در لمحہ حضور کی کمال شفقت و الفت میں رہے اور عزت و عظمت کی ان بلندیوں کو چھوا جن کو پانا آپ کے بعد کسی کو میسر نہ آ سکا۔ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کرم اللہ وجہ الکریم مسند خلافت پر فائز ہوئے اور اپنے دور خلافت میں ہونے والی عظیم بغاوتوں اور خارج کی خانہ جنگیوں کو کمال جنگی حکمت عملی سے نیست و نابود کیا۔ آپ کی خلافت کا آغاز 656 سن عیسوی میں ہوا اور 661 سن عیسوی میں ابن ملجم نامی ایک خارجی نے عین اس وقت آپ پر تلوار سے حملہ کیا جب آپ جامع مسجد کوفہ میں نماز کے لیے جا رہے تھے، جس کے 2 دنوں بعد آپ شہید ہو گئے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ہر پہلو قابل تحسین اور تقلید ہے، جو ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے اور راہ نجات بھی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کرم اللہ وجہ الکریم پر اپنی لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کتنی شادیاں کیں، اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کے نکاح میں اس وقت کتنی بیویاں تھیں، آپ کی اولاد کتنی ہے اور کس کس صاحبزادے سے آپ کی نسل چلی؟ ان تمام سوالوں کا جواب ہم اپنی آج کی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے مکمل تفصیل جاننے کے لیے آج کی ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں۔ دوستو، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے پہلی بیوی پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور محبوب ترین صاحبزادی حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ سلام اللہ علیہا تھی۔ حضرت علی کا سیدہ سے نکاح 2 ہجری میں ہوا اور یہ نکاح بذات خود حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا اور دونوں میاں بیوی پر وضو کا پانی چھڑک کر خیر و برکت کی دعا دی۔ نکاح کے قریباً 10-11 ماہ بعد باقاعدہ رخصتی ہوئی اور حضرت علی سیدہ کو حارث بن نعمان کے مکان میں رخصت کرا کے لائے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ خاتون جنت کے بطن اقدس سے آپ کو سیدنا امام حسن مجتبیٰ، سیدنا امام حسین اور بعض روایات کے مطابق سیدنا حضرت محسن رضی اللہ عنہم عطا فرمائے، اور لڑکیوں میں سیدہ زینب کبریٰ اور سیدہ ام کلثوم کبریٰ رضی اللہ عنہن عطا ہوئی۔ ان میں حضرت محسن رضی اللہ عنہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ جب تک سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حیات رہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوئی دوسری شادی نہ کی۔ پھر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی تو آپ نے متعدد شادیاں کی، ان میں سے بعض تو آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئیں اور بعض کو آپ نے طلاق دے دی تھی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت آپ کے پاس 4 بیویاں تھیں۔ ان سب کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ سیدہ خاتون جنت کی وفات کے بعد آپ نے دوسری شادی حضرت ام البنین فاطمہ بنت حزام سے کی، جن کے بطن سے آپ کے ہاں حضرت عباس، جعفر، عبداللہ اور عثمان پیدا ہوئے، اور یہ سب کے سب سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گئے تھے، اور حضرت عباس بن علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علاوہ کسی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کے بعد آپ نے تیسرا نکاح لیلہ بنت مسعود بن خالد سے کیا۔
جن کے بطن سے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاں حضرت عبید اللہ اور ابو بکر پیدا ہوئے۔ حشام بن کلبی نے بیان کیا ہے کہ یہ دونوں بھی کربلا میں شہید ہو گئے تھے، جبکہ واقدی کا خیال ہے کہ حضرت عبید اللہ کو مختار نے یوم الدار کو قتل کر دیا تھا۔ ان کے بعد آپ نے چوتھا نکاح حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے کیا۔ یہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوہ تھیں۔ ان سے آپ کے ہاں یحییٰ اور محمد الاصغر پیدا ہوئے۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ قول قلبی کا ہے، جبکہ واقدی کا بیان ہے کہ ان سے آپ کے ہاں یحییٰ اور اون پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک نکاح ام حبیبہ بنت زمعہ سے کیا، جو ان قیدیوں میں سے ام ولد ہیں جنہیں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بنی تغلب سے اس وقت قیدی بنایا تھا جب آپ نے عین التمر پر حملہ کیا تھا۔ ان سے آپ کے ہاں عمر اور رقیہ پیدا ہوئے، جبکہ عمر نے 35 برس کی عمر پائی تھی۔ ان کے بعد ایک نکاح آپ نے ام سعید بنت عروہ بن مسعود بن مغیث بن مالک ثقفی سے بھی کیا تھا، جن کے بطن سے آپ کے ہاں ام الحسن اور رملۃ الکبریٰ پیدا ہوئے تھے۔ ان کے بعد آپ کی ازواج میں امرئ قیس بن عدی بھی موجود تھی، جن میں سے آپ کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی اور وہ چھوٹی عمر میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ مسجد جایا کرتی تھی۔ جب اس سے پوچھا جاتا کہ تمہارے ماموں کون ہیں تو وہ دہ کہتی کہ اس سے اس کی مراد بنی کلب ہوتے تھے۔ ان کے بعد حضرت امامہ بنت ابی العاص بھی امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عقد میں آئی تھیں۔ یہ امامہ وہی ہیں جو سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت امامہ جب چھوٹی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نماز میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ آپ جب قیام کی حالت میں ہوتے تو انہیں اٹھا لیتے اور جب سجدہ کے لیے تشریف لے جاتے تو انہیں نیچے بٹھا دیتے۔ حضرت امامہ کے بطن سے حضرت علی کے ہاں محمد الاوسط پیدا ہوئے۔ ان کے بعد ایک نکاح آپ نے اولا بنت جعفر سے بھی کیا، جنہیں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ارتداد کے دنوں میں بنی حنیفہ سے قیدی بنایا تھا اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی تھیں۔ ان کے بطن سے آپ کے ہاں محمد الاکبر پیدا ہوئے، جنہیں محمد بن حنفیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یوں امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کل 9 نکاح فرمائے اور آپ کی شہادت کے وقت آپ کے عقد میں 4 بیویاں تھیں۔ ابن جریر کا کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سب اولاد 14 لڑکے اور 17 لڑکیاں تھیں۔ اسی طرح واقدی نے بیان کیا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل صرف 5 لڑکوں سے چلی، جن میں حضرت حسن، حسین، محمد بن الحنفیہ، عباس بن الکلابیہ اور عمرو بن التغلبیہ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج کی ویڈیو کے بارے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔